मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आपने एयर होस्टेस के साथ तस्वीर ली, आप इसकी जितनी भी तावीलात पेश करें गलत है ये अमल। खुलेआम उस खातून ने ली है, मैंने नहीं ली है। किसी भी खातून के साथ बंद कमरे में तन्हाई हराम और नाजायज़ है। ओपनली अगर कोई खातून आपसे मिलने के लिए आ रही है तो इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, उससे मुसाफा करना बिला हाइल या बंद कमरे में उससे मिलना ये नाजायज़ है। तो इसलिए अगर कोई खातून आप बैठे में खुले मजमे में आपसे आके मिलती है तो इसमें उसको तो गुनाह मिलेगा कि वो बेपर्दा होके क्यों आई है, उसको तो गुनाह मिलेगा। तो मर्द के लिए इसमें कोई नाजायज़ हराम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बदगुमानी का मौका भी नहीं है ना। या तो मैं कहीं अंदर कहीं चुपके से जाके उससे मिल रहा होता तो फिर आप कहते हैं आपकी क्या लगती है। तो बंद कमरे में बदगुमानी का मौका होता है। खुलेआम जब कोई मिल रहा है तो बदगुमानी का मौका, क्योंकि किसी ने कोई बुराई करनी होती है तो ओपनली थोड़ी मिलता है उससे। बाकी दूसरी बात यह है कि इस ज़माने में आप कह सकते हैं कि मैयार बहुत ऊंचा रखें हैं, मैयार आप ऊंचा रखें। तो देखो ये हमारे उलमा एक मिसाल देते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब ठीक है, लेकिन उसको तंबीह करने के लिए आपको उसके को सेल्फी नहीं देनी चाहिए थी। आप ये कह सकते हैं ताकि उसको एहसास होता कि भाई हम गलत हैं, हमें पर्दा करना चाहिए। ये एहसास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए था आपको? नहीं देते सेल्फी। आप कहते कि नहीं भाई मैं नहीं, ना आप उसके मिलने देते हो, मुलाकात भी तो हुई ना, सलाम दो तो भी ये भी ना करने देते। तो उसके बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें। देखो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की मिसाल जो है ना एक उस बीमार की तरह है जिसको बीसियों किस्म की बीमारियां हो गई हों। अब एक पेशेंट अस्पताल में पहुंचा, डॉक्टर कह रहे हैं इसको शुगर भी है, इसके हार्ट का भी मसला है। अब अगर मैं ऑपरेशन करता हूं तो शुगर इसकी कंट्रोल में नहीं है, और अगर मैं शुगर का ख्याल करता हूं तो दोबारा अटैक हो सकता है इसको। तो कुछ भी डॉक्टर इलाज के लिए करेगा ना कुछ उसके साइड इफेक्ट होंगे। मल्टीपल बीमारियां हैं। अब डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैं इसका दिल का ऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, वो पहले करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ब्लॉकेज हो गई है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मौत यकीनी है इसकी। शुगर का मैं रिस्क उठा सकता हूँ, शायद बाद में शुगर ठीक हो जाए या ज़ख्म जुड़ जाए मेडिसिन के ज़रिए। यही करेगा ना डॉक्टर। या ऐन मुमकिन है कि वो कहे हार्ट का इतना मसला नहीं है, शुगर बहुत ख़तरनाक हद तक गई हुई है, इसका भी खतरा है कि ऑपरेशन नहीं किया तो ये अटैक से मर जाए, लेकिन शुगर से मरने का खतरा ज़्यादा है, तो रिस्क लिए बगैर काम होगा नहीं। तो इस वक्त भी एक उम्मत मुस्लिमा का जो मसला है ना, मल्टीपल गुनाह हैं, बीमारियां हैं। तो उसमें उलमा के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि दुनिया से अलग थलग हो के एक अपना तकवे का मैयार रखें, बड़ा हाई लेवल का स्टैंडर्ड। उससे क्या होगा, 4-6 लोग तो दीन की तरफ आ जाएंगे जो बहुत ही हाई लेवल के उनका तकवा होगा। मेजॉरिटी दीन से क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसलिए अब उलमा को अपना स्टैंडर्ड हराम करने की तो इजाज़त नहीं है, कुछ शरई नाजायज़। अब ये नहीं कि कोई शराबी मुझे कहे कि मुफ्ती साहब एक घूंट मेरी खातिर पी लें आप, तो मैं शराब से छोड़ दूंगा। मैं कहूँ भाई तू छोड़ ना छोड़, मैं नहीं पी सकता, क्योंकि तो सरी हराम है ना। जबकि औरत के साथ इख्तिलात जो है इसका ताल्लुक है फितने से, गुनाह में पड़ने का अंदेशा होता है। तो अब अगर वो अंदेशा का खतरा इतना नहीं है लेकिन उसके पॉजिटिव फायदे ज्यादा हैं। एक एयर होस्टेस किसी मौलवी के को लिफ्ट करा के सेल्फी ले, मैं समझता हूं ये इसका एक पॉजिटिव अंसर है कि उसमें थोड़ी सी, बाज एयर होस्टेस ने तो हमने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है, कभी किसी के साथ सेल्फी नहीं ली है, कभी भी नहीं ली है। अब उसके दिल में थोड़ी सी एक मौलवी से मोहब्बत है जिसकी 4 बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बारे में भी खतरा नहीं है कि हमके निकाह का पैगाम भेज देगा। उसको पता है भाई समझ के ही इसके साथ सेल्फी लेनी है। उसको मैं अगर कह दूं कि नहीं पीछे जाएं, तो इसमें उसको ये उम्मीद तो बहुत कम है कि वो इस्लाम की तरफ आ जाए और वो कहे भाई मैं इतनी बुरी हूं तो कल से मैं क्या कर रही हूं, बुर्का पहन के आऊंगी। इसका इम्कान बहुत कम है। इसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि यार ये मौलवी लोग बहुत बदअखलाक होते हैं और इनसे क्या कहो, आइंदा सलाम भी ना करो इनको। ये खतरा ज्यादा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐन मुमकिन है वो दीन की तरफ आ जाए, क्योंकि उलमा से अगर दिल में मोहब्बत है ना तो ये इस्लाम से मोहब्बत है। वरना मैं एक दफ़ा कहीं जा रहा था, सेल्फी मैं नहीं पहले देता था किसी को, बहुत इसमें मैं सख्त था। हमारे उस्ताद ने कहा कि यार आपसे कोई बंदा सेल्फी लेने के लिए आ रहा है जबकि उसको पता है कि ना आपको इसको 5 रुपए भी नहीं दोगे, ना आपकी वजह से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला,
تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے آپ کے ساتھ, محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا, اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو 1 گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں, اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے, بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے, زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا, وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی, اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے, خیر مذاق کر رہا ہوں میں. یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, اسلام آباد جا رہا تھا, لاہور جا رہا تھا, 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو, میں تھک گیا ہوں, واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار, کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو, بعد میں بیان سن لے. اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا, برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں, کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ, اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں, ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں, وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بھی بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی, تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں. وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں, ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھیں. انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی, باپ کما نہیں رہا, ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے, ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے, جہاز ہی کے اندر نا, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احون البلیتین ہے, اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں, رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں, لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی, آج کل یہ کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا, لیکن مجبوری ہے, اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم, پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ, پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ, کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی, مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. تو میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی, 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری. اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں, یادوں میں کھو جاؤں میں, اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں, دماغ کہاں لگا ہوا ہے, کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے. تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں. بدگمانی کیا کر لیں, چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں, کوئی بند کمرے میں نہیں ملے. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے, کتنا ہی کہے. وہ میرا آفس ہے, کوئی خاتون, جوان خاتون ہو, بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. جوان خاتون آئے گی, کہے گی نا اکیلے ملنا ہے, میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے, لیکن بدگمانی کیوں بھائی. ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو. نہیں بھائی, کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. اوپر تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا. جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا, اور ہی تو ہے ہم 4 دفعہ آدمی ہیں. تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر. میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں, تو اس میں احتیاط کرتا ہوں, وہ نہیں ملتا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا, میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئیں آپ سے. وہ بیچاری مجبور تھی, جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ, ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوں. وہ رو بھی رہی تھی, میری مجبوری ہے. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی, میں آپ سے, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, میں آپ سے نہیں مل سکتا. پھر گھر والی کو میں نے بلایا, گھر والی کو اندر بٹھایا میں نے کہا یہ خاتون ہے. اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی. پھر میں نے کیا کیا, دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رہو. دروازہ بھی کھلا ہوا, میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہیں رہو, تاکہ دروازہ کھلا ہوا بیگم موجود ہے.
کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ کل کسی کے دل میں بھی آپ اپنے آپ کو کیوں آپ نے تقوی کا یہ امیج دنیا کو دکھایا ہوا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ بس مجھ پہ بدگمانی کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں بھائی, ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں مل رہے تھے, ایک صحابی گزرے تو آپ نے اس صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کیا کیا کہ بھائی بدگمانی کا موقع مت چھوڑو. آج بہت سے پیر ہیں, لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, بند کمروں میں مل بھی رہے ہیں, جی ہماری مریدنی ہیں, اور جب ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں بزرگ, مجھ پہ شک کر رہے ہو. ابے وہ بزرگ ہے تو آدمی پہلے ہے, بزرگ کیا ہے, بزرگ بعد میں بھائی, آدمی نہیں ہے کیا تو بند کمرے میں نہیں, اوپنلی مل سکتے ہیں. اور اس زمانے میں ضروری ہے علماء کے لیے, بھگا نہیں سکتے آپ. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ زیادہ ہیں, لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہوں گے. پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں سب عورتیں پردہ کرتی تھیں, اب ایک نے اگر بے پردہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی وہ اچھا رویہ نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ افزائی نہ ملے. بھائی جو گناہ کامن نہیں ہوتا نا, ایک آدمی نے گناہ کیا کوئی بھی نہیں کر رہا وہ گناہ, تو پھر اس میں آپ اس کو سختی بھی کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن ایک گناہ کامن ہو گیا ہے تو کس کس کو ڈانٹو گے, کس کس کو دھکے دو گے آپ, تو اس کا پھر نہی عن المنکر کا اسٹائل کیا ہو جائے گا, زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا. ہم نے بہت ہو گیا, ٹائم بہت ہو گیا, مجھے جانا ہے کہیں, بہت ضروری جانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. وما علینا الا البلاغ.